اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو تو ایک بار سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھے، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھے، صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا، اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے. ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے. وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. 2 اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کچھ 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کی ترکیب بتائی. آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے بازوں کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطرب، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ حوالہ کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، غور سے سنیے گا. پہلے الفاظ آتے ہیں
پھر کیفیات آتی. پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی ہیں. پہلے الفاظ آتے ہیں. انسان پہلے الفاظ سے بچہ نا اسی بچے کو آپ ایسے لوگوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے. بچہ کبھی نہیں بولے گا, کرے گا, بول نہیں سکے گا, کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے پھر وہ الفاظ بولتا ہے. پہلے الفاظ ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا, بس زبان سے کرتا ہوں. کہا مبارک ہو, اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے, اس کو نہ چھوڑنا, ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا, ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس کو نہ چھوڑنا, اس کو نہ چھوڑنا. حقیقت کہہ رہا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر, تنہائی میں بیٹھ, اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو, اللہ ہو اور بندہ ہو. تنہائی میں بیٹھ, اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کے اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ. پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے, اور جب دیکھے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں, آنکھوں سے, آنسوں سے اور دل سے اور کیفیات سے ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. ہر دل کا حصہ, ہر جسم کا حصہ, ہر رگ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا اور اپنی مراد, اپنی آس, اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر. اپنی مراد, اپنی آس, اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر. اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا. یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے, پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے, کنووں کے اندر چلا کیا. ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے. اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں. اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے. میں نے بخارا کے اندر دیکھا اور کئی جگہ دیکھا. ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں, ٹھٹھا میں لیکن خشک ہو چکے ہیں. نیچے جا کے پانی بھرنا, ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے, تنہائیوں میں بیٹھ کے, خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر. اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں. یا پھر کیا کیا, کہا کہ روئی کو تھوڑا سا گیلا کر اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے. میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا, تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی. رات کو پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی. میں نے خود دیکھا, کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے. جاگ رہے, اور کوئی آواز نہ جائے. اچھا ایسا کرتے رہے. میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایسے ہی ہم اگر مشق کر لیں, جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے. اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں, کبھی گھر کی تنہائیوں میں, کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں, لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرائیں. اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں, صمد میں نقطہ نہیں.
ये हरूफ सवामित है, ये बेनुक्ता हरूफ है, और इन बेनुक्ता हरूफ में बहुत ताकत भी है, बहुत तासीर भी है, बहुत कमाल भी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आप इस वजीफे को उठाएं, इसमें जरा चुने कि बेनुक्ता हरूफ कितने हैं। आपको हैरत होगी, और आपको हैरत होगी कि अच्छा ये क्या है। जो तबीब कामिल हो जाता है ना, याद रखिएगा, जो हकीम पुख्ताकार हो जाता है, जो डॉक्टर पुख्ता हो जाता है, वो किसी का नुस्खा देखते ही ना एक पल में दवाएं देखता है और दवाएं पढ़ता है। कहते बस इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दे, बाकी ठीक है, या कहते हैं नहीं तब्दील ना करें, यही ठीक है। उसे पता है ये इस जिस्म के मुताबिक, इस बीमारी के मुताबिक ये ऐन सेहत है, ऐन तंदुरुस्ती है। इसी तरह जो वज़ाइफ की दुनिया का बंदा होता है और उसको वज़ाइफ की दुनिया में पुख्तगी मिल जाए, तो वो भी एक पल में वजीफे के अंदर की ताकत देखता है कि इसमें हरूफ आतिशी कितने हैं, खाकी कितने हैं, आबी कितने हैं, बादी कितने हैं, सवामत कितने हैं, कमरी कितने हैं, शमशी कितने हैं, और इसके अंदर वो हरूफ कितने हैं जो नूरी हैं, वो कितने हैं। एक पल के अंदर उससे वजीफे की ताकत और तासीर, और एक पल के अंदर उसके कमालात उसके अंदर खुल जाते हैं। अनदेखा जहान है, लाहूत मलाकूत का जहान है। एक साहबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जिंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद है। उन्हीं का फरमान, शायद उन्हीं का फरमान है कि जिंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद। तो जो इल्म ला महदूद है उसको हम अपनी अकल से समझने की कोशिश करें, अपने शऊर से समझने की कोशिश करें, अपने एहसास और इदराक से समझने की कोशिश करें, तो नहीं समझ सकते। इल्म है ही ला महदूद, उसकी हद नहीं है। कभी अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाले अमल को चाहे ना, तो बैठ के इसकी मश्क कर लें। दूसरी या तीसरी मश्क के अंदर आपको तवज्जुहात मिल जाएंगी, एक पल में विजदान मिल जाएगा। आप हैरान होंगे, ये क्या हुआ, इतना जल्द मुझे तवज्जो मिल गई। सारी उम्र में बड़ी बड़ी दुआएं मांगता रहा, कभी तवज्जो ना मिली। कभी क्या